لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام پہلی شب جمعہ بھی ہے، آدھا عشرہ گزر گیا ہے اور آدھا باقی۔ چند دن کا مہمان ہے سیدہ کا لال، نہ جانے ہم ابھی تک حق ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ کوشش انسان کو اپنی کرنی چاہیے، باقی خود امام مدد فرمائے۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ انسان کے لیے بہرحال ہر رات بہتر رات ہو سکتی ہے اگر وہ اس میں عبادت کرے، لیکن شب جمعہ خاص تاکید کی گئی کہ انسان، اس لیے مفاتیح الجنان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج کی رات کے مخصوص اعمال ہیں، دعائیں ہیں۔ روایات میں بھی ہے کہ جو شخص خاص طور پہ جوان کے لیے کہ جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ خب زندگی کا ظاہر ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کب تک ہے۔ خدا کی بارگاہ میں یہ چند لمحات انسان کو گزار لینے چاہیے۔ شاید عام دنوں میں اتنا دل آمادہ نہ ہو، لیکن ماہ محرم ہے، انسان کی آمادگی زیادہ ہے۔ دعائے کمیل، مناجات، یہ خود خدا کی بارگاہ میں جھکنا انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ وہ جو انسان کہیں تواضع نہ رکھتا ہو، کہیں اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو، وہ تو ہمیشہ تکبر کا شکار رہے گا۔
لیکن ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں، کہیں گڑ گڑانا ہے، محتاجی ہے، وہاں انسان اندر سے خود اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو سب کچھ مل جائے، اس کو ساری ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں سب ملا ہوا ہو، اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کچھ ہو نہ ہو، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ خود ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے خیال ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی چیز اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مومن ہے ہی وہی جسے 40 دن میں کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص جو بہت اصرار کرتا تھا کہ میرے گھر آئیں، دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں، خیر رسول خدا چلے گئے تو وہاں دیوار میں اوپر کوئی مرغی تھی، اس نے انڈا دیا، وہ نیچے گرا، لیکن وہ رستے میں کئی جگہ میں اٹک گیا، تو لوگ متوجہ ہوئے، تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ مجھے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی نقصان ہوگا۔ رسول خدا اس سے دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جسے مشکل پریشانی نہ آئے خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور میں ایسے کہ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ خوب یہ مصیبت، ابتلاات، امتحانات انسان کو بنانے کے لیے، یہ بالکل آگ کی اس بھٹی کی طرح ہے کہ جہاں آپ پتھر کو ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، وہ مضبوط ہو جائے، لوہے کو دہکتی ہوئی جگہ ڈالیں تاکہ وہ مولڈ ہو جائے۔ لوہا جب گرم ہوتا ہے تبھی اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے تاکہ وہ صحیح ہو۔ آغا دولابی فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، جو گرفتار ہے، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اصل میں خدا اس سے محبت کرتا ہے، خدا نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل، یہ پریشانی، عزیزان محترم دنیا کی مشکلیں بہت آسان ہیں قبر کی مشکل سے، اور قبر کی مشکل پھر آسان ہے قیامت کی مشکل سے۔ وہ اللہ نے سٹیج رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں نہیں صاف ہوا، یہاں نہیں دھلا تو قبر میں، برزخ میں بھی نہیں ہوا تو پھر کہنے کو بہت آسان ہے یہ ساری باتیں، یہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے استاد سے وظیفہ لیا اور چند دن اصفہان کا مشہور قبرستان ہے تخت فولاد، اس میں جا کر عمل کیا۔ وہاں پرانے زمانے میں قبرستان میں کمرے بنے ہوئے، کمروں کے اندر قبریں ہیں، بہت پرانا قدیمی قبرستان ہے۔ ایک قبر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی تھی، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے، اور جن کی قبر میں شیخ بھائی گئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اندر سے آواز آئی تیار ہو جاؤ۔ شیخ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، اور چند مہینوں کے بعد شیخ بھائی کا، تو ہم نے بولا ہم بھی اس قبر میں جاتے ہیں، بہرحال ہمیں بھی خدا نے توفیق دی، البتہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم بھی اندر سے کوئی آواز آتی، لیکن بہرحال قبر سے تو ہم ہو کے آ گئے۔ اسی قبرستان کے اندر وہ کہتے ہیں میں وظیفہ کر رہا تھا، رات تھی، سردی، اصفہان کی سردی، برف، ایک مردے کو لایا گیا کمرے میں، رات کا صبح دفنائیں گے، دیر ہو گئی ہے، اندر چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قبر کی قریب قرآن پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اب یہ تو وظیفہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھوں میں آگ کی گرز لے کر آئے، اور انہوں نے ایک ہی گرز اس مردے کو مارا ہے، اور اس کی چیخ پکار ایسی تھی، وہ کہتے ہیں پورا قبرستان ہل گیا، اور ان کا بدن شل ہو گیا، اور یہ اب کہہ رہے ہیں اس جو قاری قرآن پڑھا اسے نظر نہیں آ رہا، انہیں نظر آ رہا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے باہر نکالو قبرستان سے، قبر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے باہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے باہر نکال۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں
قبرستان اس کمرے سے باہر پھینکا، سردی تھی، بے ہوش ہو گئے. صبح جب شاگرد آئے تو دیکھا، جب ان کو لے گا ہاسپٹل تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے پاس آئے، کہا ایک لمحے کے لیے برزخ برداشت نہیں کر پائے، ایک لمحے کے لیے. اسی لیے شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مرحومین، ہمارے آباء و اجداد، ماں باپ، جو بھی چلے گئے، وہ شب جمعہ خاص انتظار کرتے ہیں کہ ان کی قبر پر یہاں سے کچھ جائے. کیا بھیجیں گے آپ؟ روایات میں شب جمعہ سے لے کر جمعے کی عصر تک، ظہر تک اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کر خبر لو. آتے ہیں وہ بعض اوقات روایات میں پرندوں کی صورت میں آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ اولاد جو ہے وہ ایک فاتحہ تک نہیں پڑھ رہی، فاتحہ بھی نہیں دے رہی، یاد ہی نہیں کر رہی، اور اسی حالت میں افسوس کے ساتھ وہ، اور جا کر ایک دوسرے سے بتاتے ہیں کس نے کیا کیا. وہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا سیکنڈ فیز ہے. یعنی جب آپ یہاں سے جائیں گے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، وہ بہت بڑا ہے. برزخ بہت بڑا ہے. بڑے سے مراد ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ حضرت آدم کے بعد سے لے کر فوت ہوئے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اتنے سال، ہزاروں سال ہو گئے، کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں. اور پھر اس کے بعد قیامت جس دن آئے گی وہ تو آئے گی. سب، خدا قرآن میں کہتا ہے سب کو اٹھایا جائے گا. لیکن جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں برزخ میں انٹر ہو جاتا ہے. برزخ ہم خود بناتے ہیں، خود اپنی برزخ ہر شخص خود بناتا ہے. شہید دستغیب اپنی کتاب داستان آئی شگفت انگیز کے اندر عالم دین کا واقعہ بیان کرتے کہ ان کے والد دنیا سے چلے گئے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آئے والد سے انہوں نے پوچھا، اچھے انسان تھے، کہا کہ عالم برزخ میں کیا ہے؟ کہا میں توصیف نہیں کر سکتا، یعنی میں ڈیفینیشن یا ڈیفائن نہیں کر سکتا، میں مثال دے سکتا ہوں. عالم دوسرا ہے، دوسرا عالم ہے. جیسے آپ جائیں فلانی جگہ میں گیا تھا، وہاں رنگ ایسے تھے، پھول ایسے تھے، خوب آپ بولے کیسے تھے؟ خوب میں کیسے اگزامپل دوں؟ یہاں کوئی ایسی چیز میں سمجھا سکتا ہوں. عالم برزخ بالکل الگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے برزخ میں؟ کہا مثال کے طور پر چاروں طرف پہاڑ ہوں اور درمیان میں تم اکیلے ہو اور تمہارے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں، فرار نہیں کر سکتے. کہا عذاب ایسا ہے. وہ ایک شخص کہ جس کو کوما ہوا کچھ عرصے اور پھر وہ بہرحال دوبارہ زندہ ہو گیا، لیکن جب وہ گیا تو وہ موت کے بعد کا تجربہ کر چکا تھا. اس کا میں نے ٹی وی میں انٹرویو دیکھا، اس وقت بتاتے وقت بھی اس کی حالت خراب تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے عالم برزخ میں ایک شکل دیکھی تھی کہ جب وہ گیا اس نے دیکھا کہ دھندلا سا ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھ گیا حساب کتاب ہے. کہتا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، میرے قریب آیا اور میں نے اسے دیکھا. کہا جب میری اس پہ نگاہ پڑی، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہیں، بھیڑیے خوبصورت ہیں. اور اس نے کچھ نہیں کہا مجھے، صرف میری طرف اشارہ کیا. کہا کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ بد کلام کیوں ہو؟ بس یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی گزر رہی ہے، جو منہ میں آ رہا ہے، زبان میں آ رہا ہے، بولے جا رہے ہیں. قبر میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے، زبان. شہید دستغیب کتاب گناہ کبیرہ، خدا میں توفیق دے ہم پڑھیں اس کو. کتنے گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے ہیں. یہ اللہ نے یہ نعمت ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ زحمت. صرف تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بہرحال یہ تو عذاب ہے. کہا بابا تو پھر وہاں پر یہ جو ہم اتنی دعائیں، فاتحہ، نیکیاں یہ کیسے پہنچتی ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
کہا بیٹا اس کی بھی میں مثال دے سکتا ہوں. کہا جیسے کہا ایک بند کمرہ ہو اور شدید گرمی ہو, شدید اس کے اندر دھواں ہو, سانس نہ آتی ہو, اور ایک کھڑکی کھولے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. آپ کی ابھی صلوات آپ کے مرومین کی قبروں میں تازہ جھونکا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ صلوات ابھی ریئل ٹائم میں, ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا ریئل ٹائم تو یاد ہے ہمیں, 1 سیکنڈ کے ڈیلے سے ویڈیو جاتی ہے 500. یہ اللہ کے یہاں ریئل ٹائم ہے. اسی ریئل ٹائم میں مرومین کی قبر میں یہ تازہ جھونکا گیا ہے. شب جمعہ ایسا نا, وہ تو پریکٹیکل ہے, یہ سب روایات ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ کے ہونٹوں پہ نشان ہے, زخم. کہا بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ ایسے الفاظ سے پھکارتا تھا جس سے وہ اذیت ہوتی تھیں, لیکن میرا بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ کہتی نہیں تھی, لیکن اندر تکلیف. کہا یہ اس کی وجہ سے میرے ہونٹوں پہ اور قیامت تک رہیں گے. کہا میں بابا کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہیں اگر وہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. یہاں زوم, خدا کے کیمرہ بہت چھوڑتا نہیں کسی چیز کو, نہیں چھوڑے گا. اپنا حق چھوڑ دے گا, لوگوں کا حق نہیں چھوڑے گا. اسی لیے ہمیں یہ ٹیمپریری ہے. آپ یہاں تھوڑی دیر مجلس پہ آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہو, تھوڑا روڈ خراب ہے, جھٹکے کھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, 1-2 گھنٹے کی تو مجلس ہے, کچھ دن تو ہے, میں بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے. یہ پوری زندگی تھوڑی دیر کی ہے اور ہم اسی میں رک گئے آگے, اس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے اور اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں بنائیں, لیکن ایسا بنائیں کہ آخرت میں کامیابی ہو نا. ظاہری دنیا میں کیسی کامیابی؟ محنت کریں, پڑھیں, یہ نہ ہو کہ کل سے کام کرنا چھوڑ دیں. نہ کریں, سب کریں, لیکن آپ کی زندگی کا راستہ قیامت کی طرف ہو. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اخلاق سب عزیزان محترم. وہ آج گفتگو جو بہرحال میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ وہ کون سا ایک اور ایسا اصول ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ جو ہمارے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم, کیونکہ دین ابراہیمی ہے, سارے دین ابراہیمی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, پھر حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر حضرت یعقوب, اور پھر آگے سلسلہ سارا, وہ پورا انبیاؤں کا ایک چیپٹر. اور ادھر حضرت اسماعیل کی اولاد, اور پھر درمیان میں نبی کوئی نہیں آیا لیکن توحید پرست سارے تھے, اور اس کے بعد آخری رسول کی. لیکن یہ سارے اس لیے یہ جو آج کرسچن, جیوز اور مسلمان, یہ سب دین ابراہیمی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ بہت غیرت مند تھے, غیور تھے. بیان ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کو, سارا کو سوار کر رہے تھے گھر میں, تو دیکھا ایک اجنبی اندر آ گیا. نبی تھے, غیرت, تم کون ہو, کہاں سے کیسے آئے؟ تو اس نے بولا کہ آپ پریشان نہ ہو, میں ملائکہ ہوں, انسان کی صورت میں آیا ہوں. کہا کون؟ کہا میں حضرت اسرائیل ہوں. تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں, تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا نہیں, میں آپ کی جان لینے نہیں آیا. ویسے خدا حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ سید الملائکہ ہیں, لیکن ابھی ایک پیغام کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل انتخاب کیا ہے, دوست انتخاب کیا ہے. حضرت ابراہیم
رسول خدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غیرت مند تھے، غیور تھے، اور میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ اخلاق کو معاشرے کے بہتر کرنے کی جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ غیرت۔ غیرت غیرت کس چیز سے؟ تغیر سے، یعنی چینجنگ۔ کوئی واقعہ ہو، حادثہ ہو، غیرت جاگ گئی۔ کیا چیز ہے جو جاگ جاتی ہے؟ کہاں سے جاگ جاتی ہے؟ سو رہی ہوتی ہے، غیرت آ گئی، غیرت تھی، غیرت مند تھا، یوں مار دیا اس نے۔ ہمارے یہاں غیرت کے کیا معنی ہے؟ غیرت مند تھا، اس نے فلانے کو گولی مار دی، غیرت مند تھا، اپنی بیٹی کو مار دیا۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ بڑے معاشرہ اس کو غیرت ہے۔ خوب غیرت کئی معنوں میں، خوب ایک غیرت آپ کی ذاتی ہے، اطراف ہے، گھر ہے۔ ایک غیرت کا تعلق آپ کے قوم سے، قوم کی غیرت، ملک کے لیے غیور ہونا، غیرت مند ہونا۔ دشمن کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ غیرت ضروری ہے۔ اسی غیرت کو جو انسان میں عکس العمل پیدا کرتی ہے، یہی آج لاسٹ ہو گئی۔ لاسٹ غیرت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، آئیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیسے غیرتوں کا قصہ سنا رہا ہے۔ کیسی غیرت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قصہ آپ نے سنا ہوا۔ جب ان کو شہر سے باہر نکل گئے تھے، چلے گئے، کچھ نہیں تھا، تو ایک جگہ لوگ پانی بھر رہے تھے، تو دیکھا دو خواتین کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں بھر رہی۔ کون ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ جنہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مرد ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے پانی بھر دیا، طاقتور تھے۔ پھر کہا کہ میں لے بھی چلتا ہوں۔ ان کہا کہ ہمارے گھر چلے۔ ان کہا ٹھیک ہے۔ اب جو گھر لے کے جائے گا وہ آگے آگے چلے گا، جس کو نہیں پتا وہ پیچھے چلے گا۔ مگر حضرت موسیٰ کی غیرت، قرآن عزیزان محترم، کیونکہ ہم نے، میرے وہ یہ بات ہے نا، ہم تو مردے کے ثواب کے لیے پڑھتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے گا۔ رسول خدا کی حدیث ہے، کسی بھی نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو، نامحرم خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کہا میں آگے آگے چلوں گا، کہا جہاں مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف کا واقعہ، قصہ آپ نے سنا ہے کس طرح حضرت یوسف کو۔ لیکن قرآن کی خوبصورتی کیسی ہے کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کتنا ادب، کتنا احترام۔ کیوں؟ کیونکہ خدا خود غیرت کے تقاضے کو قائم رکھتا ہے۔ کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ انسان اس سے عفت حاصل کرتا ہے۔ زلیخا، پھر وہ خود مصر کی خواتین۔ کیا کہا حضرت یوسف نے جب سب پیچھے پڑ گئے؟ کیا کہا؟ کہا پروردگار اس سے بہتر ہے تو مجھے زندان میں ڈال دے۔ خود خدا کو کہا۔ غیرت یوسف، حیرت ہے۔ آیت اللہ جعفر مجتہد تہرانی، جن کا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ شاید آنے والے دنوں میں، بہت عجیب شخصیت تھی۔ یہاں آدمی سوچتا تھا، بولتا تھا، وہاں آ جاتے تھے۔ کہتے میں مسجد سہلا گیا۔ مسجد سہلا آپ جانتے ہیں، نجف، کوفہ، جہاں امام سے منسوب ہے، بڑے مقامات ہیں۔ کہہ رہے میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ دو جوان اچھے لباس پہنے ہوئے لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں امام کے لیے، گریے، رو رہے ہیں۔ میں نے جا کے ان کو سمجھایا کیا کر رہے ہو، بس کافی ہے۔ بہرحال وہ سمجھے، باہر نکلے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بڑی زبردستی گاڑی تھی، مجھے بھی بٹھایا اور لے گئے۔ کہا بغداد لے گئے۔ جوانوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔
مجھے لے گئے بغداد، مجھے ایک گھر میں، بہت اچھا تھا گھر تھا، اور باہر چلے گئے. اس گھر میں چند خواتین تھیں اور مجھے بند کر کے چلے گئے، اور وہ مجھے کہیں کہ ہمارے ساتھ نکاح کرو. میں چند ماہ وہاں رہا، روز زندہ ہوتا تھا، روز مرتا تھا. آسان نہیں ہے. یہاں تو ایک تصویر آ جائے تو صبر نہیں ہوتا، اڑتی ہوئی کوئی فرینڈ ریکویسٹ آ جائے، 6 مہینے ایسے نہیں آئے لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں. جانے ابن سیرین جو خواب کی تعبیر بتاتا تھا، مشہور تھا، خوبصورت تھا، بہانے سے کسی گھر میں گھسایا اس کو سامان لانے، بند کر دیا، کہا کہ غلط فعل انجام دو، کہا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. بھاگا چھت کی طرف اور چھت سے کود گیا، مرنے کا تھا، ٹوٹ جائیں گی ہڈیاں، لیکن دیکھا کہ کوئی ہاتھ آئے، انہوں نے اس کو روک لیا. خدا جو یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے، وہی خدا آپ کے لیے، میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. غیرت ہونی چاہیے. آج معاشرے میں غیرت ختم ہو گئی ہے. آج مطلب باپ کے سامنے بیوی جو بیٹی بے حجاب ہے باہر گھوم رہی، شوہر کے ساتھ اس کی زوجہ باہر بے حجاب ہے. یہ غیرت مرد ہے. یہ اصل میں مرد کی اپنی غیرت ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہے. غیرت ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. وہ خود دوسروں کو دیکھ رہا ہے، دوسرے اس کی زوجہ کو دیکھ رہے ہیں. معاشرے میں غیرت ختم. محرم نا محرم فنش. ہاتھ ملانا، یہ کرنا، آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں، آپ اوور آل سچویشن دیکھیں، آپ خلط ہو گیا ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے. ابھی آپ کسی کو بولیں یہ نہیں کرنا، یہ کتنی مشکل ہوتی ہے ابھی بھی ہمیں یہ سمجھانے میں کہ بھائی کزن محرم نہیں ہے. اللہ نے تھوڑا سا پڑھ لو کون محرم ہے کون نامحرم ہے. نہیں. اور شیطان وہیں تو آگے خراب کرتا ہے سارا کمرہ. آج تو ممبر تو اجازت بھی نہیں دیتا مسائل بیان کرنے کا، اتنے برے حالات معاشرے میں. اور سب سے بڑا یہ ناسور یہ سوشل میڈیا ہے. اسی نے دیواریں، 4 دیواری کو گرا دیا ہے. لوگ پہلے کسی کے گھر کی طرف انگلی یا نگاہ نہیں اٹھاتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہو تو. دروازوں کے اندر پردے ہوا کرتے تھے، دروازہ کھلا بھی ہو تو پردہ نظر آئے. اب تو سب فیس بک پہ، انسٹاگرام پر ہے، سب گر گیا ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. غیرت ختم ہو گئی ہے. غیرت نہیں ہے، اخلاق برباد ہو گیا. ٹی وی ڈرامے آپ کے سامنے جو آپ ملک میں آتے ہیں، اس سے اگلا قدم اٹھائیں تو آپ نیٹ فلکس. آسان ہے تو سستا ہی ہے، وہ تو ہر بندے نے موبائل پہ بھی ڈالا ہوا. ایک ہی اکاؤنٹ کے 6 وہ یوزر نیم پاسورڈ دے دیتے ہیں، 6 برباد ہو جاؤ $10 مہینے میں. $10-12 ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے بھی شاید کم ہو گیا ہو. 6 اکاؤنٹ اس پہ بھی ہم آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تم بند کرنا میں آن کر لوں گا. کیوں اتنا سستا ہے؟ بلیک نوائر ہے وہ. کوئی سیزن ہے ایسا؟ غیرت ختم کر دو. معاشرے میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے آپ کے اپنے، میں تو زیادہ کیا ٹاک شو، مارننگ شو، غیرت ہے ہی نہیں. جس معاشرے سے غیرت ہٹا دو، عزیزان محترم حدیث کہ اگر غیرت کو کھینچ لیا جائے تو وہ قلب ویران ہو جاتا ہے. جہاں سے غیرت کھینچ لی جائے پھر وہاں پر سب بربادی ہے. نہ حیا ہے، نہ عفت ہے، نہ پاک دامنی ہے، بے غیرتی ہو گئی. شراب کیوں حرام ہے؟ بے غیرت بن گئی.
کیوں کوئی نشہ انسان کے ذہن کو کیوں منع کیا کہ نشہ نہیں کرو، نشہ نہیں کرو؟ کیوں؟ معاف کر دیتا ہے نا ذہن کو، آف کر دیتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محرم ہے کہ سامنے نامحرم ہے، لیکن معاشرہ سٹائل ہے، فیشن ہے. یہ نشہ میں کرتا ہوں، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں آپ. اور پھر جو تحریکیں چلتی ہیں ملک کے اندر مختلف، اب یہ پلان، جسے میں نے کل آپ کی خدمت بولا کہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر دیکھیں، یہ سسٹم پلانڈ ہے کہ ایک قوم کی غیرت کیسے ختم کرنی ہے، ایک کمیونٹی کی غیرت کیسے ختم کی جائے، کیسے ختم کرنی. کیوں بے حیائی، برائی عام؟ کیوں پیسے دیے جاتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہم سب ایسے ہی ہو رہا ہے. تہران میں ایک زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، خواتین کو پیسے دے، خاص طور پہ خاص لباس پہن کر سڑکوں میں گھومیں تاکہ جوانوں کی غیرت ختم ہو. ظاہر ہے ایک چیز کو بار بار دیکھے گا. ابن شہر عاشور اپنی کتاب میں ایک واقعے کو بیان کرتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایک خاتون کو بھیجا جو مناسب نہیں تھی تاکہ امام کو عبادت خراب کرے. امام کو یہ دشمن کا پرانا حربہ ہے. یہ حربہ جو ہے کہ خاتون کو بھیجو، کسی طریقے سے بھیجو، پولیٹیشین بلیک میل ہو، کوئی افسر بلیک میل ہو. پہلے زمانے کو ویڈیو کیمرے یا یہ موبائل تو تھے ہی نہیں جو چیزیں ریکارڈ ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا. 7ویں امام کے زندان میں بھیجا گیا، دوسرے امام کے سامنے امام عبادت کر رہے ہیں، وہ اس نے آ کے اپنی، جیسے ہی امام نے نماز ختم کی، امام نے دیکھا یہ جاتی نہیں ہے، امام بیٹھے گریہ کرنے لگ گیا. امام نے گریہ شروع کیا، اس کے اندر تحول پیدا ہو گیا، تبدیلی، وہ بھی گریہ کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ بھائی رو رہے ہیں. کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے، یہ خاتون اس لیے آئی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ اس کا دل نرم ہو گیا، یہ رو رہی ہے. امام حسین بھی گریہ کرنے لگے. ابن شہر عاشور بتاتا ہے کہ اس رات امام حسن مجتبیٰ نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا، اس لیے امام حسن کو یوسف آل محمد کہا جاتا ہے. خواب میں دیکھا، کہا کہ میرے پاس بھی آئی تھی لیکن میں نے خدا سے زندان مانگا، قید خانہ مانگا، مگر آپ نے گریے سے سب کچھ تبدیل کر دیا. گریہ انسان ہے، میں بہرحال آپ جوان ہے، رائے حل بھی تو دینا ہے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. گریہ گریہ خدا کی بارگاہ میں روئیں، گریہ کریں. رونا انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. دعائے کمیل کے جملے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومت، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن. اس لیے وہ شخص آیا تھا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں کہ مولا گناہ کہاں کرے، کوئی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے اس کو چند چیزیں بتائیں کہ گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی جگہ گناہ کرو جہاں خدا نہیں ہے، خدا کی حکومت نہیں ہے. گناہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کی کوئی نعمت کا استفادہ نہیں کرو، خدا کی دی ہوئی چیزوں کو کھاؤ نہیں. ایسے چند چیزیں بتائیں تو اس نے بولا ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو کہا تو بس پھر گناہ نہیں کرو. کیوں گناہ کرنا ہے؟ زیادہ محترم خوب، یہ دشمن کا ایک خطرناک ٹول ہے، اور اس میں یہ تو ٹی وی میڈیا ظاہری ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر تاثیر گزار ہے وہ خوراک ہے، وہ لقمہ. یہ جو لقمہ انسان کھاتا ہے یہ انسان کی غیرت پہ اثر کرتا ہے. حرام لقمہ انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے. ہمیں نہیں پتا معاشرے میں کیا کیا بک رہا ہے، کیا کیا بٹ رہا ہے، کیا کیا چیزیں اندر آ رہی ہیں. کیوں
وہ معاشرہ، وہ سے مراد ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے. اب باؤنڈریز نہیں ہے کہ آپ بولیں ادھر ادھر، نا اب تو ہر جگہ ہے. کیوں وہاں غیرت آپ کو نظر نہیں آتی؟ لخت ہو جانا، ساتھ سارے کام کر لینا، کیا چیز ہے؟ سور کا گوشت انسان کو بغیرت بناتا ہے. کیوں اسلام اسے منع کر رہا ہے؟ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سی اس میں ملی ہوئی چیزیں، ادھر پیسٹ میں بہت شوق سے ہم باہر کے چاکلیٹیں کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. ہمیں کیا پتہ کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے بہرحال تھوڑا بہت، جب تک انہوں نے لکھا ہوا. نہ لکھا ہو تو پھر کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کیا ہے. خوراک اور حرام، خدا نخواستہ اگر انسان حرام کماتا ہو تو اگر کل کو خود نہیں اولاد خراب ہو تو شکوہ کیسے کریں گے آپ؟ ہم نے خود ہی کیا. کیسے کیسے حادثے جو ہیں وہ امکانات میں ہیں. ذرا سا قطرہ اندر چلا جائے انسان گیا. عزیزان محترم، کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے. بڑے مراحل سے سکین ہو کے گزر کر کربلا پہنچتا ہے. اب سمجھ میں آیا 313 کیوں نہیں ہو رہے؟ 313 نہیں ہو رہا ہے. 313 ہیں، فکس ہے، وہ ہیں، ان کی ٹینشن نہیں لیں. 313 کا نام وام سب رجسٹرڈ ہے، وہ لسٹڈ ہیں، اور اچھے خاصے تیار بھی ہیں. ان کی مشکل نیچے ہے. جو ہر ان 313 کے نیچے ہزاروں لوگ چاہیے وہ نہیں ہو رہے. وہ جو امت وسط ہے نا، وہ نہیں ہو رہی ہے. جہاں 10,000 15,000، وہ ہر ایک شخص کو نیچے چاہیے، ایک پورا سیٹ اپ چاہیے. ابھی آپ یہاں مجلس کر رہے ہیں، آپ کتنے والنٹیئر ہیں آپ کے؟ ٹریفک کے لیے، بٹھانے کے لیے، ادھر کرنے کے لیے. حالانکہ ایک مجلس ہو رہی ہے، اس طرح کی پورے شہر میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ سوچیں جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں کتنے لوگ ایک چھوٹے سے کام، چھوٹی سی دیر 1-2 گھنٹے کے لیے کام کے لیے کب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ شام سے لگے ہوئے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس ہے، لیکن پیچھے محنت بہت ہوتی ہے. تو آپ سوچیں جب حکومت جہانی بنے گی تو کتنے لوگ چاہیے؟ 313 تو کمانڈر ہے، اسے نیچے لوگ نہیں چاہیے. وہی امت وسط تیار کرنی ہے ہم نے. یہ مجلس، یہ عزاداری اسی امت کو تیار کرنے کے لیے. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی مسلک کچھ نہیں ہے. یہ یونیورسل ہے، یہ جہانی ہے. جہاں دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے وہ خطوں کی، وہ جگہ کی، وہ ملک کی، اب اس کی کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے کہ آپ بولے اس کا تعلق وہاں سے، نہ، اس کی ساری پروڈکٹ گلوبل ہے. گلوبل ہے. پہلے کوئی چیز ہوتی تھی وہاں بنی تو یہاں آتے آتے اس کو کئی سال لگتے تھے. اب کچھ نہیں ہے ایسا. اب ایٹ اے ٹائم ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا پلان گلوبل ہے، ایجنڈا اس کا گلوبل ہے. سب کو ایک ساتھ برباد کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ خراب کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ کرپٹ کرنا ہے. بولیں گے تو مولانا وہ پھر اپنے ملکوں میں حقوق انسانیت دوستی تھوڑی ہے، چاہے وہ ان کا ملک، ان کا کوئی ملک نہیں ہے. وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان حضرت آدم کی اولاد کا دشمن ہے. اور شیطان کو حضرت آدم ہی کے ذکر میں تو نکالا گیا تھا. تو اس سے تھوڑی ہے کہ کوئی کالے رنگ کا ہو، گورے رنگ کا ہو، ویسٹ میں رہتا ہو، ایسٹ میں رہتا ہو، اسے کوئی فرق نہیں. اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے. اب اس ایک اتنے بڑے ایجنڈے کے مقابلے میں یہ حسینیت ہے جو گلوبل اٹیک کر رہی ہے اس کے اوپر. یہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں پریشانی ہے، مجلس عزاداری یوں نہ ہو، یہ نہ ہو، روکو فلانا، کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہی ایک ایسا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے پورا، کہ یہ پوری دنیا میں ایک ہی آواز نکالتا ہے.
اور یہ ایک نام ایسا ہے جو ہر رنگ اور نسل کو جمع کر رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. امام حسین کا نام، حسین یجمعونا، سب کو جمع کر رہے ہیں. کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی کہاں کہاں. آپ دیکھیں ابھی کربلا، اربعین، پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ کون ہے حسین. اور یہی ایک سسٹم ہے جو کانٹھا بن گیا ہے، مشکل آ گئی ہے. کیا کریں؟ اس قوم کو جتنا مارو یہ اور ابھر کے آتی ہے، یہ آتی ہے ابھر کے. وقت نہیں ہے بہرحال میں جو ہے وہ پینٹاگون کے اسٹریٹجیکل پلانر کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں. خوب وہ پریشان ہے اس سے، کیا کرے، کیسے روکے. اس لیے انہوں نے ایک لبادہ اوڑا اندر آنے کا کہ انہی کی شکل صورت میں اندر آ جاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ کم از کم ان کے ممبر پہ بیداری کے پیغام تو نہیں ہوں گے، سلانے والے پیغام. یہ بھی انہوں نے بہرحال کوشش کی لیکن چل نہیں پایا سسٹم زیادہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ممبر رسول کا ہے. آپ کے سامنے ہر کوئی جو ٹیڑھا میڑھا تھا وہ ٹیون ہونا شروع ہو گیا. سسٹم ایسا ہو گیا، دشمن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ خود کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. اب وہ جو صحیح پیغام آنا چاہیے، ظاہر آنا چاہیے، جب اس کے لیے تھوڑا مت دے تو خود بخود ایسا ہو گیا. اب آپ کے سامنے، اب آپ کو بہت ہی ریئر مسائل ہیں، چھوٹے موٹے چیزیں ہیں. لوگ بعضوں کہتے ہیں یہ اتنی چیزیں نہیں امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے آپ اتنے بڑے سیٹ اپ کے لیے آپ ان چھوٹی باتوں پہ سنجیدہ ہوا کریں. ویسے ہی سب ختم ہو جائے گا، ابھی تھوڑے دن کی رہے گی کہانی ویسے بھی، کیونکہ نظام الہی ہے اور اللہ خود جانتا ہے اپنے نظام کو کیسے لے کر آنا ہے. خدا جانتا ہے. جو یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے وہ کونے کونے سے جہان کے امت وسط پیدا کر سکتا ہے. اس لیے آپ گھبرائیں، ہاں بیدار ہوں، شعور ہوں، مقابلہ کریں، اپنے آپ کو انہینس کریں، اپنے علم، اپنی ایجوکیشن، اپنا سسٹم اوپر لے کر آئیں. دشمن چاروں طرف سے حملے کرے گا، اکنامک سے کرے گا، ملک سے کرے گا، پولیٹکس سے کرے گا. اس کو کون صحیح کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا. یہ جو آج ہمیں لگتا ہے فلانا کرسی بیٹھا ہے، فلانا یہ بیٹھا ہے، فلانا یہ بن گیا ہے، فلانا وہ ہو گیا ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو یہ کوئی آسمان سے تھوڑی آیا تھا، یہ ہم ہی میں سے تو ہے. لیکن جب اندر کرپشن ہو تو باہر کرپشن آتی ہے. اور دشمن کے ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں، چیزوں کو اگنور نہ کریں کہ آپ کے ٹی وی پہ جو ڈرامے آ رہے ہیں اس کے اندر محرم نہ محرم تعلقات اور یہ آ رہے ہیں، خود بائیکاٹ کریں، بولیں. محرم کے دنوں میں تو ویسے ہی سارے چینل جو ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں، ٹی آر پی چاہیے سب کو. نہیں میں سب کے خلوص وہ نہیں کہہ رہا، چلو خلوص بھی ہے بات، لیکن اچانک سے بعد میں کیا ہے، خود دیکھیں ہمارے ذات میں تضاد پایا جاتا ہے. ایک طرف ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارا لائف سٹائل بالکل ان کے مخالف ہے، بالکل اینٹی ہے. یعنی بالکل جیسے شادی شروع ہو رہی، گھر کے اندر حدیث قصہ ہو رہی ہے، اور باہر گراؤنڈ میں یا مارکی میں یا ہال کے اندر لائیو میوزک بج رہا ہے. تضاد نہیں ہے؟ تضاد ہے.
اس کو کون صحیح کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں. آپ خود کریں گے. غیرت دینی کو ایجاد کریں. دین کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی محمد غیرت دینی کے لیے کربلا آئے. جب دین کے اوپر حملہ ہوا غیرت دینی تھی. حسین گھر بیٹھ سکتا ہے؟ حسین ادھر اپنی زندگی اکیلے کہیں گزارے؟ لوگ بات کہتے ہیں امام حسین نے کہا مجھے جانے دو میں مدینہ. کیوں مدینہ؟ کوئی ایسی اسٹوری نہیں ہے مجھے جانے دو. نہیں امام حسین کیوں جائیں گے چھوڑ کر دین کو؟ جو دین کے اصلی وارث ہوں وہ دین کو چھوڑ کے جائیں گے؟ غیرت دینی کربلا آئی. چلی تو امام حسین نے کہا آخر لمحوں میں تم آزاد تو ہو، کم از کم غیرت تو رکھو. عزیزان، اب یہاں سے اٹھنے کے بعد انسان خود اپنی زندگی میں توجہ کرے کتنی اس کے اندر غیرت ہے. شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء. آج کی رات تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب کربلا ہوتے ہیں. سب کربلا. آپ بھی چاہیں آج کربلا ہوں، کھلے آسمان ہے، اس کے نیچے 3 دفعہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کی زیارت ہو گئی. اور جو امام کا ظاہر ہے، امام اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. عالم دین آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں خواب میں دیکھا امام کا حرم ہے، باب قبلہ والی جگہ ہے، زری کے مقابلے میں سامنے ایک جوان ہے، امام کو سلام کرتا ہے. خواب ہے، دیکھا کہ امام اندر سے اسے جواب دے رہے اور امام کے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہے. خواب. دوسرے دن اٹھے، شب جمعہ تھی، جمعرات شب جمعہ، حرم گئے، اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ جوان کھڑا ہوا ہے. اس نے ویسے ہی سلام کیا. اب ظاہر ہے ان کو تو نظر نہیں آیا ذری سے کیا، لیکن دیکھا جوان مسکرایا، راز و نیاز میں مشغول ہو گیا. جیسے ہی وہ نکلنے لگا انہوں نے اس کو پکڑ لیا. کہا جوان ماجرا کیا ہے؟ کہا کیسا؟ کہا ایسے 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 میں نے خواب میں دیکھا ہے. کہا آپ نے صحیح دیکھا. میں جب بھی آتا ہوں امام کو جب سلام کرتا ہوں امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. کہا تم نے ایسا کیا کیا؟ کہا میں یہاں سے فاصلے پر رہتا ہوں، میرا گھر کچھ فاصلے پر ہے، میرے ماں باپ دونوں چل نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے. ایک جمعرات میں والد کو لے کر آتا ہوں کیونکہ میرے پاس سواری ایک ہی ہے، خچر ہے، میں اس میں ڈھا کے لاتا ہوں، اور اس کے اگلی جمعرات کو میں اپنی والدہ کو لے کر آتا ہوں. ایک رات جب میں والد کو لے کے جا رہا تھا اور موسم بھی صحیح نہیں تھا، میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ آج میں بھی جاؤں. اب میرے پاس سواری تو تھی نہیں، میں نے اپنے کندھوں پر اپنی والدہ کو اٹھایا اور امام کی زیارت. کہا اس دن سے میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام مجھے جواب دیتے ہیں. مولا ہمیں بھی کوئی ایسی زیارت نصیب فرمائیے، ہم بھی آپ کو سلام کریں. اللہ اکبر. شب جمعہ نہیں پتا کربلا کی کیا حالت ہوگی. ایک ماں بھی ہے جو ہر شب جمعہ
اپنے بیٹے کی قبر پہ آتی ہے. نہ صرف وہاں بلکہ محرم میں جہاں جہاں فرش عزا بچتی ہے، حالانکہ بہت تکلیف میں ہے وہاں، پھر بھی اپنے بیٹے کی عزاداری میں ہر جگہ آتی ہے، ہر جگہ آتی ہے عزاداری. ظاہر ہے کربلا، روز عاشور، ہر شخص نے اپنی اپنی قربانیاں دی ہیں. مدینہ سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ نے پوچھا، بھیا کہاں؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. کہا امام ہے، شریعت کے پاسدار ہے. کہا اپنے شوہر سے پوچھئے، عبداللہ ابن جعفر بیمار ہے، علی ہے. سرانے گئیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو کے قطرے گرے، عبداللہ کی آنکھ کھلی. کہا کیا ہوا زینب؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. عبداللہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے نکاح نامے میں شرط تھی کہ جب بھائی جائیں گے تو آپ جائیں. اور 2 بچوں کو دیا، کہا کہ یہ 2 بیٹے لے جائے، جب ضرورت پڑے نا حسین پر تو قربان کر دیجئے گا. اللہ اکبر. اللہ. زینب نکلی، مدینہ، مکہ، مکہ کربلا پہنچ گئی. شب عاشور ہے، ہر خیمے میں ایک الگ داستان ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے. بیٹا صبح دیر نہیں کرنا. اصحاب اپنے خیموں میں، مائیں اپنے. اسی طرح خیمے میں کیا دیکھا؟ بی بی زینب اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں دیکھو صبح ماموں پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. اللہ. اب آپ دیکھیں جب روز عاشور آئی، زینب سلام اللہ علیہ حسین سے جدا نہیں ہے. جہاں جہاں پر امام حسین کا غم ہے، ہر بدن کو لا رہے ہیں، بی بی زینب وہی ہیں. بعض مقاتل نے حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ جب حضرت علی اکبر گرے ہیں پہلے حضرت زینب پہنچی ہیں. بعض مقاتل نے بیان کیا. امام نے کہا زینب، حسین، ہمیں کیا پتا حسین کیا ہے، یہ تو بی بی زینب جانتی ہیں حسین کیا ہے. وہ جان شریکت الحسین عزاداران موت. روز عاشور، اب یہ بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ اجازت لو اپنے مولا، اپنے آقا سے. مولا اجازت نہیں دے رہے ہیں. خود بی بی خود پہنچ گئی اور کہا بھیا اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ اونو محمد. آپ سوچیں امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میں بہن کے بچوں کو. لیکن جب بہن نے اتنا کہا تو کہتے ہیں امام نے جانے گئے. دونوں جعفر کے پوتے ہیں، حضرت علی کے نواسے ہیں، یعنی مطلب ظاہر ہے حضرت ابو الفضل عباس کے شاگرد ہیں. وہ ایسا دشمن پہ حملہ کیا کہ پلٹ ڈالا. لیکن بہرحال بچے تھے، پیاسے تھے. پہلے چھوٹے کو زخم اتنے لگے کہ وہ گر گیا. بڑے بھائی نے دیکھا کہ چھوٹا گرا ہے، وہ بھی بھاگا اس طرف، لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر وہ بھی گرا.
اور اس نے گرتے ہی اپنے مولا اور اپنے آقا کو پکارا۔ ہاں عزاداران محترم، مولا اور آقا پہنچے لیکن دیر ہو گئی۔ زینب کے لال اپنے مولا پہ قربان ہو گئے۔ یعنی بی بی زینب نے ہر پورے وجود سے اپنے آپ کو اپنے بھائی پہ قربان کیا ہے۔ اس لیے مصرع مشہور ہے نا کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسین دونوں بچوں کے بدن کو لے کر خیمے گئے۔ بس یہ چند جملے آپ سے التماس سے دعا، عزاداران محترم لے کر آئے۔ اب جب پہلے امام حسین کسی کو لاتے تھے سب سے پہلے بی بی زینب ہوتی تھی کہ بھائی کو احساس نہ ہو کہ تنہا ہے، لیکن کیا دیکھا؟ زینب نہیں آ رہی ہیں، زینب نہیں ہے۔ اہل حرم سمجھی کہ شاید بی بی زینب خیمے میں گری پڑی ہوں گی، بے ہوش ہوں گی، مگر جا کر خیمے میں کیا دیکھا؟ بی بی سجدے میں ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی نشانیاں بھیجی ہیں، انہیں قبول کرنا۔ جب آئے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اونو محمد آ گئے۔ بی بی کہنی کہ اونو محمد، مگر انہیں بھیجا نہیں تھا۔ کہا آئے دیکھیں تو صحیح۔ اب کیا دیکھا کہ اونو محمد کے لاشیں پڑے ہیں، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ارے لوگ سمجھے زینب گر جائے گی، زینب بے ہوش ہو جائے گی، مگر نہیں، زینب علی اکبر پر گری، اونو محمد پہ نہ گری۔ بدنوں کو ہٹایا، سر سجدے میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے زینب کی قربانی قبول